الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع العبادہ کے سلسلے میں آج کی کلاس توکل کے اوپر ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ میں آگے مزید لکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ ودلیل التوکل قولہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ وقال اللہ تعالی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ شیخ لکھتے ہیں کہ توکل صرف اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ شیخ نے دلائل کے اندر 2 قرآن پاک کی آیتیں نقل کی ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ارشاد فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل اللہ پاک کی توفیق سے۔ توکل، اس کا معنی کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں تفویض۔ تفویض یعنی کوئی کام کسی کے ہم نے سپرد کر دیا کہ یہ کام آپ کے سپرد ہے، یہ ہم آپ کو تفویض کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے ثقہ، یعنی کسی کے اوپر یقین ہو، کسی کے اوپر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ یہ ثقہ ہے، یعنی ہمیں اس کے اوپر یقین ہے۔ تو تفویض، ثقہ، اور تیسرا اس کا معنی ہے اعتماد کرنا، کسی کے اوپر اعتماد کرنا اور سپرد کرنا۔ کوئی معاملہ کسی کے سپرد کر دینا، یہ بھی توکل کہلاتا ہے، یعنی کسی کے حوالے کر دینا کہ یہ معاملہ ہم نے آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور بھروسہ کرنا۔ تو یہ سب جو ہے توکل کے معنی ہیں سمجھانے کے لیے کہ تفویض، ثقہ، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، سپرد کر دینا، اپنا کام کسی کے حوالے کر دینا، تو یہ سب جو ہے وہ توکل کہلاتا ہے۔ یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم عدالتوں کے معاملات میں کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، کوئی مقدمہ وغیرہ ہوتا ہے، قاضی کے سامنے بات کرنی ہوتے ہیں، اپنے معاملات پیش کرنے ہوتے ہیں، تو ہم کوئی وکیل مقرر کرتے ہیں۔ تو وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیل ہماری طرف سے جو ہے نا وہ آگے عدالت میں بات کرتا ہے، تو ہم اپنا کیس اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو توکل کا معنی ہے کسی کے اوپر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، اور اپنے معاملے کو اس کے حوالے کر دینا، یہ ہے توکل۔ یہ توکل یہ انواع العبادہ میں سے ہے، یعنی عبادت ہے۔ کچھ قرآن پاک کی آیات سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ تغابن آیت نمبر 13۔ اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، آیت نمبر 13 سورہ تغابن۔ اللہ لا الہ الا ھو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو شخص بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اسلام میں، ایمان میں داخل ہوتا ہے، اب وہ ایمان والا ہے، تو ایمان والوں کو کامل یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو مومنوں کا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 123 سورہ ہود۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بہت عظیم آیت ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے، غیب وہ ہوتا ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے، یعنی انسین، جو غیب کے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ کہاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہو چکا، ماضی کے حوالے سے حال موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، کرنٹ سچویشن، اور آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ غیب ہے۔
پھر قیامت کے احوال، فرشتے، ایک برزخی زندگی، یہ سب کچھ کیا ہمارے لیے کیا یہ انسین ہے، یعنی یہ ہم جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، برزخ ہے، یہ برزخ کی زندگی یا دیگر تمام غیبی امور جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا یقین ہے کیونکہ ہم غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو ارشاد فرما کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کا غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے یہ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام احکامات، تمام کے تمام معاملات، جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے، جو کچھ بھی انسان کے معاملات ہیں، اس کے ساری چیزیں انسان کی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان میں، اس کائنات میں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کے اندر متصرف جو ذات ہے، تصرف رکھنے والی، وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور تمام معاملات پلٹ کے لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں۔ تمام چیزوں کو لوٹایا جاتا ہے اللہ ہی کے پاس، ہر چیز کے لوٹنے کی جگہ اللہ کے پاس ہے، وہ آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور واپس پلٹ کے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جاتی ہے۔ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام امور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے لوٹ کے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس سے، اللہ ہی جانتا ہے، اور تمام کاموں کو انجام جو ہے اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف وہ تمام کام لوٹ کے جاتے ہیں۔ فَعْبُدْهُ، پس لہٰذا اس وجہ سے آپ اسی کی ہی عبادت کریں، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا غیب کا جاننے والا ہے، زمین و آسمان کے اسی کی قدرت کار فرما ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی متصرف ہے، لہٰذا پس آپ اسی کی ہی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو یہ عبادت ہے، فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ امید رکھیں، اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد کریں، تو یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، غافل نہیں ہے آپ کے تمام اعمال سے، جو کچھ بھی آپ اعمال کر رہے ہو، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اللہ کے علم کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ فرقان کی ہے، آیت نمبر 58 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ توکل کریں اس ذات کے اوپر جو الحی ہے، اپنی ذات میں زندہ ہے اور سب کی زندگیوں کے مالک ہے۔ آپ توکل کریں، آپ بھروسہ کریں، آپ یقین کریں، آپ اعتماد کریں، کس ہستی کے اوپر؟ وہ ہستی جو الحیو ہے، اپنی ذات میں زندہ ہے اور سب کی زندگی موت کے مالک ہے، ہر کسی کو زندگی دینے والی ہے، ہر کسی کو موت دینے والی ہے، خود اپنی ذات میں زندہ، اسے کوئی زندگی دے نہیں سکتا، اس سے کوئی زندگی کو چھین نہیں سکتا، اسے کبھی موت نہیں آنی، اس کے کوئی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات نہیں ہے، وہ ہمیشہ 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 سے ہے، ہمیشہ 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 کے لیے ہے، ابد الآباد، ازلی، ابدی، دائمی، سرمدی، ہمیشہ کے لیے ہے وہ ذات الحیو، اپنی ذات میں زندہ اور سب کی زندگیوں کا مالک، سب کو زندگی اور موت دینے والا۔ تو ظاہر ہے جو ہستی الحیو ہے وہی تو اس لائق ہے، وہی تو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اب لوگ کسی اور ہستی کے اوپر جو ہے اگر بھروسہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو یہ شرک ہے، اور کتنی بڑی یہ ناسمجھی کی اور لا علمی کی اور یہ کم عقلی حماقت کی بات ہے کہ کسی ایسی ہستی کے اوپر بھروسہ کیا جائے جو خود مخلوق ہو، جس کا پہلے وجود نہ ہو، اس کی تاریخ پیدائش ہو کہ آج سے پہلے اس ہستی کا وجود نہیں تھا، آج یہ ہستی پیدا ہوئی، پھر ایک وقت آئے گا اس ہستی کی تاریخ وفات آ جائے گی، وہ مر جائے گی، یعنی نہ وہ پہلے موجود تھی ہمیشہ سے اور نہ اس کے بعد موت کے بعد ہمیشہ موجود رہے گی، ایک وقتی طور پہ اسے زندگی عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وقتی اور اس کے بعد وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ تو وہ ہستی جو مخلوق ہو، جو اپنی زندگی کے بھی جو ہے نا وہ سنبھالنے کی جو ہے نا استطاعت نہ رکھتی ہو، اپنی زندگی کی بھی مالک نہ ہو، تو اس کے اوپر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے، توکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ توکل کرے اس ہستی کے اوپر جو الحی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ اور سب کی زندگیوں کا مالک۔
سب کی زندگیوں کو قائم رکھنے والا، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ لا یموت، الحی الذی لا یموت، الحی ایسا حی ہے وہ، لا یموت جسے کوئی موت نہیں ہے، جسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کو کوئی بیمار کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا، ذرا چھٹی پہ ہے، آرام کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سبحان اللہ عما تصفون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو وہ نہ تھکتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے۔ لا یموت، الحی الذی لا یموت، وسبح بحمدہ، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، سبحان اللہ، اس کی حمد کے ساتھ، الحمدللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کریں۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے۔ اس کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ انسان کا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا، ایک ذرے کے برابر، ذرے سے بھی چھوٹا کوئی عمل ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اسے محفوظ کرتے ہیں، کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سورہ فرقان تھی، آیت نمبر 58۔ توکل، ہم نے سمجھا توکل کسے کہتے ہیں، پھر توکل کے اوپر کچھ آیات ہم نے پڑھی۔ اب توکل کے مراتب ہیں کہ توکل کرنا کیسے ہے، توکل کے درجات کیا ہیں، توکل کے درجات یا توکل کے مراتب، یا اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے توکل کرنا کیسے ہے، توکل کیسے کیا جاتا ہے، توکل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم ترین بات ہے، کیونکہ توکل یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ قلب عبادت کے اندر توکل کو خاص مقام حاصل ہے، لہٰذا توکل کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ بعض لوگ توکل کا معنی مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنا، تو انسان بس اللہ کے اوپر توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، ہاتھ پیر نہ چلائے، کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، اسباب کو اختیار نہ کرے۔ یہ توکل کا غلط مفہوم ہے، یہ توکل کا مفہوم ہے ہی نہیں صحیح، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ انسان کوشش نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اور کچھ لوگ وہ صرف کوشش کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی پوری توجہ ہوتی ہے، ان کو اللہ کے اوپر یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کی کوشش سے ہوتا ہے، انسان جو محنت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے بات کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ انسان محنت کرے گا۔ مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ لیکن انسان کی کوشش ہی سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک کی قسم ہے جسے کہتے ہیں مادہ پرستی کا شرک، کہ انسان کو جو ہے اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے اسباب کے اوپر کہ میرے پاس تو پیسے ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس تو طاقت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس تو سبب موجود ہے، اسباب موجود ہے، وسائل موجود ہے۔ اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ کرنا، اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنے پیسوں کے اوپر، یہ دنیاوی مال و اسباب ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ مادہ پرستی ہے، یہ مادے کی عبادت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو اپنی کوشش کے اوپر یہ سمجھ لینا کہ بس کوشش سے میرے ہو جائے گا، یہ بھی گمراہی ہے، اور صرف توکل کر کے بیٹھ جانا یہ بھی گمراہی ہے۔ گمراہی یہ بھی ہے کہ انسان توکل کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور بس بیٹھ جائے، ہاتھ پیر نہ چلائے، کوشش نہ کرے، اور یہ بھی گمراہی ہے کہ انسان سب کچھ کوشش کو ہی سمجھے، اسباب کو ہی سمجھے کہ بس چونکہ یہ سبب ہے، سبب کی وجہ سے یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی نہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ توکل کی حقیقت کسے کہتے ہیں، یا توکل کیسے کیا جاتا ہے، توکل کیسے کرنا چاہیے، یا توکل کے مراتب کیا ہیں، توکل کے درجات کیا ہیں، یہ سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور 5 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، ان 5 نقطوں کو یاد کر لیں، لکھ لیں، سمجھ لیں، دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیں، راسخ کر لیں، انشاءاللہ توکل سمجھ میں آ جائے گا، توکل کرنا آ جائے گا، توکل کی عبادت سمجھ میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ کہ توکل کے اوپر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین۔ توکل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو، مکمل یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر بغیر شک و شبہ کے۔ پھر دوسرا درجہ ہے یا دوسرا اسٹیپ ہے توکل کا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ نمبر 2 اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین
یقین رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تیسرا اس کا نقطہ ہے یا تیسرا اسٹیپ ہے کہ بھرپور کوشش کرو، جس قدر تم کر سکتے ہو اسباب کو اختیار کرو، وسائل استعمال کرو، ٹیکنالوجی کو استعمال کرو، جو بھی تمہارے پاس میسر ہے، جو وسائل تمہارے پاس میسر ہیں، زیادہ اس کے تکلف میں نہ جاؤ کہ جو نہیں میسر نہیں ہے اس کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو ہلکان کرے۔ شریعت ہم سے یہ نہیں چاہتی، بلکہ جو وسائل تمہارے پاس میسر ہیں، جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو تم کوشش کر سکتے ہو، اپنے استطاعت کے مطابق پوری کوشش کر لو۔ یعنی جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، انہیں اختیار کر لو اور پوری کوشش کرو، پھر تم ہاتھ پہ چلاؤ، محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ چوتھا اسٹیپ ہے کہ جب تم اللہ کے اوپر یقین کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر کوشش کی، اب جو بھی معاملہ ہے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کو تفویض کر دو۔ اب کوشش کر لی، دعا کر لی، اللہ پہ یقین ہے، تو اب اپنے معاملے کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ میں نے تیرے اوپر یقین کیا، تجھ سے دعا کی، اور میں نے جو بھی کوشش میں کر سکتا تھا اپنی طاقت کے مطابق میں نے کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے حوالے۔ یہ بھی توکل کا درجہ ہے کہ چوتھے نمبر پر ہے یہ کہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، مگر کب؟ پہلے 3 کام کر لو، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین، دوسرا دعا کرو، تیسرا کوشش کرو، اسباب کو اختیار کرو، پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور پانچواں جو ہے وہ اسٹیپ کیا ہے توکل کا، کہ پھر جو نتیجہ نکلے، پھر جو بھی نتیجہ ظاہر ہو، اس نتیجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہو، اس نتیجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہو۔ تو یہ ہے اعلیٰ درجے کا توکل یا مکمل توکل، اور یہ ایمان ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ اس کے بڑے ثمرات ہیں جو انشاءاللہ جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر کے بعد حدیث آئے گی، بڑے اس کے ثمرات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کے وہ مکمل بھروسہ کرتا ہے، مکمل اعتماد کرتا ہے، مکمل یقین رکھتا ہے، اپنے توکل کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ توکل کیسے کرنا ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ 5 چیزوں کے اوپر ہے توکل کی حقیقت، یا توکل کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توکل کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو، کامل یقین۔ دوسری بنیاد ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، سوال کرو، اللہ کے آگے گر گراؤ۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بنیاد ہے توکل کی، کوشش کرو، بھرپور کوشش کرو، پوری محنت کرو، ہاتھ پاؤں چلاؤ، اسباب کو اختیار کرو۔ اور چوتھی اس کی بنیاد ہے کہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور پانچویں بنیاد کیا ہے کہ نتیجہ پھر جو بھی نکلے اس نتیجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہو، پھر گلا نہ کرو، شکوہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہو، اس نتیجے کو خوش دلی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ قبول کر لو، تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ نتیجہ برا نکلے تو الحمدللہ علی کل حال، نتیجہ اچھا نکلا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمت کو پورا کیا اور ہمارے کام کو الحمدللہ سر انجام کر دیا، ہمارے لیے آسانی کر دی، ہمارے لیے مقدر کر دیا۔ اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا تب بھی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے مکمل جو ہے وہ توکل کرنے کا طریقہ، یا توکل کی بنیاد، توکل کی حقیقت، یا توکل کے مراتب بھی کہہ سکتے ہیں۔ آخر آیت پڑھ کے انشاءاللہ میں آج اس وائس کو مکمل کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، آپ نے کسی کام کو کرنا ہے، اس کے لیے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، استخارہ بھی کر لیا۔ استخارہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، استخارے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ سے بھلائی مانگنا۔ تو جب آپ نے استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا کسی کام کے لیے، اس کا پختہ عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب آپ اللہ کے اوپر توکل کریں، اب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ توکل کے اوپر جو ہے نا کچھ گفتگو تھی، انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ اگلی وائس میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔